محترم دینی بھائیوں، بزرگوں اور نوجوانوں، ویسے تو آج کی تراویح میں امام صاحب نے بہت سی عظیم آیتوں کی تلاوت کی ہے، جن میں سے اکثر کو موضوع بنایا جا سکتا ہے، لیکن انہی آیات میں سے یہ ایک آیت ہے جس کی تلاوت فرمائی ہے امام صاحب نے، اور میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس آیت سے متعلق کچھ باتیں کی جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، کہ یہ میرا راستہ ہے جو سیدھا راستہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو راستہ بیان فرمایا ہے، جو قرآن و سنت کا راستہ ہے، وہ بالکل سیدھا راستہ ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، اس سیدھے راستے پر چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسرے بہت سے ٹیڑھے راستوں پر نہ چلو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے زمین پر ایک لکیر، سیدھی لکیر کھینچی، خطاً مستقیماً، آپ نے زمین پر ایک سیدھی لکیر کھینچی اور دائیں اور بائیں لکیریں کھینچی، اس میں سے کچھ ڈالی کی طرح لکیریں دائیں کھینچی اور کچھ لکیریں بائیں کھینچی، اور فرمایا کہ ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے، جو سیدھا راستہ جو جا رہا ہے یہ اللہ رب العالمین کا راستہ ہے، جس میں کوئی ایچ پیچ نہیں، کوئی حیث بیس نہیں، کسی طرح کی کوئی کمی نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی گنجلا پن نہیں، کوئی ٹیڑھا پن نہیں، بالکل سیدھا راستہ، اور ساری باتیں واضح ہیں۔ اور جو دائیں طرف راستے نکلے ہوئے ہیں، بائیں طرف اس میں سے نکلے ہوئے ہیں، ھذہ سبل الشیطان، یہ شیطان کے راستے ہیں۔ علی کل سبیل منہا شیطان، ہر راستے کے سرے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے جو اس کی طرف بلا رہا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ مسند احمد کے اندر ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس میں ہے کہ آپ نے خطین عن یمینہ و خطین عن شمالہ، کہ آپ نے دو لکیریں کھینچی، دو لکیریں دائیں کھینچی اور دو لکیریں بائیں کھینچی، اور کہا کہ یہ شیطان کے راستے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں دو اور دو ملا کر کے کتنے ہوتے ہیں؟ چار، جن کو بعد میں چار راستے بنائے گئے، اور کہا گیا کہ یہ ہمارے بزرگ ہیں، ان کے بتائے ہوئے راستے پر تم چلو اور ان کی بات کو مانو۔ یہاں تک کہ ایک فقیہ نے کہا کہ اگر قرآن کی آیت ہمارے مسلک کے خلاف ہوگی تو وہ یا تو اس کی ہم تعویل کریں گے یا وہ منسوخ ہوگی۔ استغفر اللہ العظیم۔ اس طرح سے شیطنت بڑھ گئی اور اتنا زیادہ مسلکی تعصب پھیلا کہ یہ شیطان کے راستے بن گئے۔ دراصل ائمہ کرام جتنے تھے وہ کیا تھے؟ اپنے اپنے زمانے میں علماء تھے۔ جیسے اس زمانے میں ان کا ایک درس ہوتا تھا، ایک مدرسہ ہوتا تھا جہاں تعلیم ہوتی تھی۔ ان کا مدرسہ کیا تھا؟ ایک مدرس ہوتا تھا جہاں سینکڑوں طلبہ پڑھتے تھے، یہ ایک مدرسہ تھا۔ آج کے زمانے میں یہ سمجھ لیجئے عمر آباد ایک مدرسہ ہے، جامعہ فیض عام ایک مدرسہ ہے، جامعہ سلفیہ ایک مدرسہ ہے، دارالعلوم دیوبند ایک مدرسہ ہے۔ اس طرح سے مدرسے تھے جن کو بعد میں لوگوں نے مسلک بنا لیا۔ ان مدرسے میں مدرس کا جو نظریہ ہوتا تھا، فقیہ کا جو نظریہ ہوتا تھا، ان کے طلبہ پڑھتے تھے اور وہ ان کے ساتھ بحث و مباحثہ کرتے تھے، یہاں تک کہ ایقاظ اولی الہمم نام کی جو مشہور کتاب ہے، اس میں فلانی نے لکھا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ کے پاس ان کے ایک شاگرد نے ان کے فتاووں کو اکٹھا کر کے پیش کیا اور کہا کہ یہ آپ کے وہ فتاوے ہیں جو میں نے آپ کے درس میں سنا ہے، تو ہم خوش ہونا چاہیے امام کو، ہم جیسے لوگ ہوتے تو خوش ہو جاتے۔ امام صاحب آگ بگولا ہو گئے اور سخت ناراض ہوئے اور کہا کہ آج اقول برائین، آج ایک فتویٰ دیتا ہوں اور کل میں اس سے رجوع کر لیتا ہوں، اور تم پچھلی بات کو لے کر کے ڈھو رہے ہو، کیونکہ اس وقت شریعت مدون نہیں تھی۔
احادیث ساری مدون نہیں تھی، دلیلیں آ رہی تھی، جیسے جیسے دلیل آتی تھی ائمہ ان دلیلوں کو مانتے تھے، ان کے مطابق اپنے اقوال کو اور اپنے فتاووں کو چینج کرتے تھے۔ تمام ائمہ کے ہاں یہ پایا جاتا ہے، تمام فقہا کے ہاں پایا جاتا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ امام کہتے ہیں بڑے عالم کو جو زیادہ جانکار ہو۔ امام کوئی خاص شخص نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کو 4 آدمیوں میں خاص کر دیا گیا، اور امام بخاری جو 7 لاکھ اور 9 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے، ان کو امام سے خارج کر دیا گیا۔ امام ابو داؤد جو 7 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے، ان کو امامت سے خارج کر دیا گیا، اور نہ جانے کتنے بڑے بڑے ائمہ تھے جو اتنی ساری حدیثیں اور اتنے سارے اقوال یاد رکھتے تھے، فتاوے یاد رکھتے تھے، ان کو امام سے خارج کر دیا گیا، اپنے من سے بنا لیا گیا، یہ 4 مسلک بنا لیے گئے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے فرمایا دیکھیے آج کیا ہے، ہمیں 2 طرح کے چیلنج کا مقابلہ ہے، ہمارے سامنے 2 طرح کے چیلنجز ہیں۔ پہلا چیلنج کیا ہے؟ اندرونی ہے، اندر سے اسلام کو کمزور کیا جا رہا ہے، بدعت کو پھیلا کر کے، شرک کو پھیلا کر کے، تقلید کو پھیلا کر کے، قرآن و سنت سے لوگوں کو موڑ کر کے اندر سے اسلام کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ اور جو باہر کے دشمن ہیں، جو اعدائے اسلام ہیں، وہ باہر سے حملہ کر رہے ہیں، اور بدعتی اور امت کے مشرک اندر سے حملہ کر رہے ہیں۔ ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کی آیت ہمیں بتاتی ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس راستے پر چلو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا جب فتنے بہت زیادہ بڑھ جائیں گے، اور بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی۔ 73 سے مراد صرف 73 نہیں ہے، بلکہ کثرت مراد ہے، کیونکہ اگر 73 کہا جائے تو جتنے فرقے ہیں اصولی طور پر ان کو دیکھا جائے تو 73 نہیں ہیں، ان کی بنیاد کو دیکھا جائے تو 73 نہیں ہیں، اور ان میں سے نکلے ہوئے فروعی فرقے جو ہیں ان کو اگر گنا جائے تو کئی 100 ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 72 بول کر کے زیادہ مراد لیا ہے، کثرت تعداد مراد لیا ہے کہ بہت سے گمراہ فرقے پیدا ہوں گے۔ آج ہم کوئی سامان خریدنے جاتے ہیں مارکیٹ میں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ بہتر سے بہتر نقلی سامان ہمارے پاس نہ آئے۔ میرے بھائیوں، نقلی اسلام بھی ہے، نقلی اسلام پھیلا ہوا ہے چاروں طرف، جو داڑھی کی شکل میں ہوگا، ٹوپی کی شکل میں ہوگا، نہایت بزرگ عالم معلوم ہوگا، عالم ہوگا، وہ سمجھے وہ دین کی باتیں کرے گا، قرآن کی باتیں کرے گا، لیکن کیا ہوگا؟ وہ گمراہ ہوگا اور گمراہی کے راستے پر لے جائے گا، یہاں تک کہ عرس کے لیے بھی قرآن سے دلیل پکڑے گا، وہ غیر اللہ کے سجدے کے لیے بھی قرآن سے دلیل پکڑے گا، اور قرآن کی آیتوں کو توڑ مڑوڑ کر کے پیش کرے گا، یہاں تک کہ ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول پیچھے بھی دیکھتے تھے اور آگے بھی دیکھتے تھے، اور ہر چیز علم الغیب رکھتے تھے۔ اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، اس آیت سے استدلال کیا، جبکہ مولانا اختر صاحب حفظہ اللہ اور دوسرے اہل علم جانتے ہیں کہ یہ آیت نعوذ باللہ شیطان کے بارے میں ہے۔ شیطان کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اللہ شیطان تم کو وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم نہیں دیکھتے، لیکن ایک گمراہ فرقے کے عالم نے اس سے استدلال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک دیکھتے تھے جہاں کوئی نہیں دیکھتا تھا، نعوذ باللہ۔ تو اس طرح سے قرآن کی آیتوں کو توڑ مڑوڑ کر کے احادیث کے مفہوم کو توڑا گیا، ضعیف اور موضوع روایات کو اکٹھا کیا گیا تاکہ اسلام کی شکل کو بگاڑ دیا جائے، اور کچھ نہیں تو بدعت کی بھی 2 قسم بنائی گئی، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، جبکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی کا راستہ ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ بدعت کوئی اچھی نہیں ہوتی۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا من ابتدع بدعتا رآها حسنہ فقد
وَزَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا قَدْ خَانَ الرِّسَالَةَ، کہ جس نے دین میں کوئی نیا طریقہ ایجاد کیا، نئی عبادت ایجاد کی، نیا وظیفہ ایجاد کیا، نیا کوئی کام ایجاد کیا اور کہا کہ یہ حسن بدعت حسنہ ہے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ خیانت کا الزام لگایا، اور اس نے یہ سمجھا کہ یہ دین کا حصہ تھا جسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپا لیا، اس لیے وہ اللہ کے رسول کو وہ خائن سمجھتا ہے۔ ایسا شخص جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ دین مکمل ہو گیا اور دین اسلام کو ہم نے تمہارے لیے منتخب کر لیا۔ اب اس میں مکمل ہونے کے بعد مزید اضافہ کیا معنی رکھتا ہے؟ تو اندر سے بہت سارا چیلنج ہے۔ پہلا چیلنج تو بدعت کا ہے، اس کے بعد بدعت اور شرک دونوں چیلنج ہیں۔ مسلمان ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر لوگ اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود شرک کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے 25 کروڑ مسلمان ہیں، 30 کروڑ مسلمان ہیں ہندوستان کے اندر۔ استاد گرامی شیخ عبد المحسن عباد کہا کرتے تھے کہ تم لوگ کہتے ہو کہ 25 کروڑ مسلمان ہیں لیکن کم منہم مسلمون، ان میں کتنے خالص مسلمان ہیں جو توحید پر قائم ہو، اس دین پر قائم ہو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ جب 72 فرقے 73 فرقے ہوں گے تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کون سا فرقہ ناجیہ ہوگا جو نجات پائے گا؟ آپ نے جب یہ کہا کہ 73 جو ہوں گے سب کے سب جہنم میں جائیں گے الا واحدہ، ایک فرقہ، صحابہ نے پوچھا کہ وہ فرقہ جو فرقہ ناجیہ ہوگا، جو جہنم سے نجات پائے گا، جو آپ کے دین، جو صحیح دین پر ہوگا، اس کی علامت کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ ما انا علیہ اليوم و اصحابی، آج میں جس دین پر قائم ہوں اس دین پر جو ہوگا، اور صحابہ جس پر قائم ہیں اس دین پر جو ہوگا وہ صحیح مسلمان ہے اور وہی فرقہ ناجیہ ہے، وہی طائفہ منصورہ ہے، اور قیامت تک یہ جماعت رہے گی۔ لا یضرهم من خذلهم، اور انہیں جو رسوا کرنا چاہے گا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، انہیں جو ذلیل کرنا چاہے گا ذلیل نہیں کر سکے گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اہل الحدیث ہندوستان کے اندر اٹھے اور اللہ نے ان کو ترقی دی اور اللہ نے ان کی تعداد بڑھائی، اور دن بدن اللہ رب العالمین نے جماعت حقہ کو مضبوط کیا۔ یہ اور بات ہے کہ رفع الیدین کے لیے ان کے ہاتھ توڑ دیے گئے۔ جی میرے بھائیوں، ایسے نہیں ہم سب دین حق پر قائم ہیں، ہمارے بزرگوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ رفع الیدین کرنے کی وجہ سے ان کے پنکھے توڑ دیے گئے، انگلی اٹھانے کی وجہ سے انگلی کاٹ دی گئی، اور مرشد آباد کے اندر مولانا عنایت علی اور ولایت علی کی تحریک جب چلی تھی، پٹنہ سے صادقان صادق پور کی تحریک جب چلی تھی، تو مرشد آباد میں وہ ایک کرگھا چلانے والے کے پاس گئے، تاریخ میں مرقوم ہے، گئے اس سے کہا بھائیو میری بات سن لے، بھائی میرے بات سن لے۔ کہا کہ نہیں میرے پاس وقت نہیں ہے، 2-3 مرتبہ ڈانٹا، جب تیسری بار نہیں مانے کہ نہیں میری بات سن لے، سن کر کے جا، تو لاٹھی لے کر کے آیا اور ایک لاٹھی مارا اس دائی کو جو اللہ کی طرف بلا رہا تھا۔ میرے بھائیوں، اللہ کی طرف بلا رہا تھا، اس نے لاٹھی کھائی، کہا کہ میرے بھائی مار تو لیے، اب میری بات سن لے۔ تو بات سنا، کہا کہ ہاں بولو۔ اس کا دل بھی پگھل گیا کہ آدمی آخر کیا سنانا چاہتا ہے۔ پھر قرآن و سنت کی باتیں اس دائی نے جب سنائی، اس اہل حدیث عالم نے سنائی، تو وہ شخص اہل حدیث ہو گیا، اور اس نے اتنی زوردار تبلیغ کی کہ مرشد آباد کے علاقے میں جماعت حقہ پھیل گئی اور کتاب و سنت کی روشنی عام ہو گئی، اور آج بہت سے بچے وہاں کے جانتے نہیں کہ دوسرے مسلک کے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اس قدر کثیر تعداد میں، یعنی 99% مسلمان وہاں کے کتاب و سنت پر قائم ہیں۔ تو اس طرح سے ہمارے اکابرین نے مدد، اس طرح سے دعوت اللہ کا کام کیا، اور
اندر سے جو چیلنج تھا اس کا مقابلہ کیا۔ آج بھی ضرورت ہے الحمدللہ، یہاں بھی جماعت الحمدللہ بہت مضبوط ہے، نوجوانوں کے اندر ہمت ہے، حوصلہ ہے۔ اللہ رب العالمین ان کے ہمت اور حوصلے کو مضبوط پختگی عنایت فرمائے۔ اور میرے بھائیوں، آپ سیرت کا مطالعہ ضرور کریں، کس طرح سے 10 آدمی 12 آدمی صحابہ کرام جو شروع میں مسلمان ہوئے تھے، جو صحیح دین پر آئے تھے، ان کو کتنی سزائیں دی گئیں، کتنی تکلیف پہنچائی گئی، لیکن اپنے دین سے وہ باز نہیں آئے۔ یہاں تک کہ عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ عنہ کو جب رومیوں نے قید کر لیا اور قید کر کے رومی بادشاہ نے کہا، تاریخ کا مشہور واقعہ ہے تاریخ اسلام کا، رومی بادشاہ نے کہا کہ تم عیسائی مسلک عیسائی دین قبول کر لو اور میں تمہیں اپنی حکومت میں شریک کر لیتا ہوں، اپنی لڑکی سے شادی کر لیتا ہوں، اپنا داماد بنا دیتا ہوں اور دین محمد سے پھر جاؤ۔ کہا کہ او عیسائی حکومت کیا، تمہاری حکومت آدھی کیا، پوری دنیا کی حکومت مجھے دے دو، تب بھی پلک جھپکنے کے برابر دین اسلام سے میں پھر نہیں سکتا۔ کہا پھر میں تمہیں سزائیں دوں گا، اور سزا دیا، ان کے سامنے بلایا ایک مسلمان کو جو قیدی تھے، اور دیگ رکھ دی گئی، دیگ کو دہکا دیا گیا، جلنے لگی، اس میں اس قیدی مسلمان کو ڈال دیا گیا۔ جیسے ڈالا جل کر کے 1 سیکنڈ کے اندر جل بھن کر کے راکھ ہو گئے۔ کہا تمہاری بھی یہی سزا ہوگی۔ کہا تمہیں اختیار ہے، کرنا چاہو کر لو، جو کرنا چاہو کرو۔ کہا ایسے نہیں مانے گا، اس کو باندھو، اور تیر اندازوں کو بھڑا دیا اور کہا کہ تیر برساؤ، تیر برساتے جاؤ اس کے اوپر، جب مان لے تیار ہو جائے تو واپس لے کے آنا۔ اور تاریخ کی ایک روایت میں ہے کہ منجنیق پر انہیں بھی دیگ میں ڈالنے کے لیے تیار کیا گیا اور چاہا گیا ڈال کر کے پھینکنے کے لیے کہ جلا دیا جائے۔ بڑی سی دیگ تھی، دہک رہی تھی، آگ اگل رہی تھی، کوئی قریب نہیں جا سکتا تھا۔ جب اس میں ڈالنے کے لیے لے جایا گیا ان کو، تو ان کے آنکھ میں آنسو آ گئے۔ بادشاہ سے کہا گیا کہ اب لگتا ہے پھر جائے گا۔ کہا بلا کے لے آؤ۔ کہا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا، تم نے اتنی تکلیف برداشت کی۔ کہا کہ نہیں، میں اس لیے اللہ کے دشمن اس لیے نہیں رو رہا ہوں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج میرے پاس ایک جان ہے جو اللہ کی راہ میں قربان کرنے جا رہا ہوں۔ کاش کہ میرے روئے میں جان ہوتی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر قربان کا ہو جاتا، اللہ کے نام پر قربان ہو جاتا، روئے میں ایک جان ہوتی۔ اور یہی چیز مولانا محمد صاحب جوناگڈھی رحمہ اللہ نے کلکتہ کے ایک اجلاس میں کہا تھا، جب انہوں نے توحید کی بات کہی اور کتاب و سنت کی بات کہی تو کیا کہا؟ ایک شخص نے گولی چلا دیا، گولی چلا دیا تو جانتے کیا کہا؟ کہا کہ اپنا شیروانی کھول دیا، کہا کہ ادھر کیوں گولی مارتے ہو، اس پہ مارو تاکہ محمد کہے کہ یہ محمد اللہ، یہ محمد تیرے محمد کے اوپر قربان ہو کے آیا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ پورے جلسے میں سناٹا چھا گیا اور ہزاروں لوگ اہل حدیث ہو گئے کہ یہ شخص جس مسلک کے لیے مرنے کے لیے تیار ہے، اس سے افضل کوئی اور اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ تو میرے بھائیو، کہنا یہ کہ اندر کا چیلنج ہے، اندر کا بھی چیلنج ہے، اس کا بھی مقابلہ کرنا ہے، اور باہر کا چیلنج تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ اسلام کے مسلمان کے نام سے نفرت ہے۔ دشمنان اسلام کو ہر وہ شہر جو مسلمانوں نے بسائے ان کے نام بدل کر کے دوسرے نام رکھے جا رہے ہیں، اور وہ کام جو مسلمانوں نے کیا اسے اپنے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لال قلعہ کی عظمتیں مسلمانوں کی عظمت کی گواہ ہیں، اور قطب مینار آپ کی بلندی کی گواہی دیتا ہے، جامع مسجد مسلمانوں کی سطوت کی گواہی دیتی ہے کہ کس طرح سے مسلمان اعلیٰ تھے، عرفہ تھے، ان کے اندر کیا کیا خوبیاں نہیں تھیں۔ کسی غیرت مند مسلمان کے آنکھوں سے تاج محل کو دیکھے
کیونکہ تاج محل بھی مسلمانوں کی ایک بہترین اعلیٰ فنکاری کی نشانی ہے۔ میرے بھائی یہ سب ہندوستان میں موجود ہے، لیکن نہ جانے کتنی بیر ہے آپ سے، کتنی آپ سے دشمنی ہے، کتنی الرجی ہے کہ آپ کا بنایا ہوا کوئی سامان انہیں پسند نہیں، خود کر نہیں سکتے، لیکن آپ کی دی ہوئی چیزوں کے اوپر نہ جانے کتنے کیچڑ اچھالتے ہیں۔ یہ باہر کا چیلنج ہے۔ اسلام کی ہر تہذیب کو مٹانا چاہتے ہیں، مسلمانوں کی ہر تہذیب کو مٹانا چاہتے ہیں، ان کے لباس کو اتارنا چاہتے ہیں، ان کے کلچر کو بدلنا چاہتے ہیں، ان کی داڑھی کو بدلنا چاہتے ہیں، کیا کیا نہیں کرنا چاہتے۔ ایسے موقع پر قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو صبر کرو، صبر کرو، کیونکہ کوئی بھی ظالم لمبی مدت تک نہیں ٹک سکتا ہے، کوئی بھی ظالم ہو لمبی مدت تک نہیں ٹک سکتا ہے۔ اگر آپ نے 800 سال حکومت کیا اس ہندوستان میں تو آپ نے وہ عدل قائم کیا جس کی نظیر نہیں ملتی۔ صرف جھوٹی اور بیہودہ انگریزوں کے لکھے ہوئے جھوٹے افسانے کو دلیل بنا کر کے مسلمان بادشاہوں کے اوپر ظلم کا الزام لگایا جاتا ہے، ورنہ حقیقت اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا تاریخ میں کہ کس طرح سے انہوں نے انصاف قائم کیا۔ اپنی اولاد کے خلاف، اپنے خلاف اگر کوئی شکایت تھی تو اس کو بھی سنتے تھے، اور اس کی لمبی تفصیل ہے جس میں میں جانا نہیں چاہتا۔ بہرحال تو انصاف کے ساتھ حکومت قائم ہوئی اور اللہ نے طاقت دی، قوت دی، اور پورے ہندوستان کو یکجا کیا، پوری ہندوستان کو سونے کی چڑیا بنایا پورے۔ اور جانتے ہیں جی ڈی پی کتنی ہوا کرتی تھی؟ 38 جی ڈی پی ہوتی تھی، اور ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا اس زمانے میں، جب وہ لوگ تھے جن کو ابھی غدار کہا جاتا ہے، اور جب وفادار آئے تو بیٹھ گیا پوری جی ڈی پی بیٹھ گئی۔ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو بہرحال ایسے موقع پر ہم جس اسلام مکہ میں جیسے تھا اسی صورتحال میں ہم لوٹ آئے ہیں میرے بھائیوں، اس لیے سیرت کا رحیق المختوم کا مطالعہ ضرور کیجئے کہ مکہ میں مسلمان کیسے رہتے تھے، ویسے ہی آپ کو زندگی گزارنی ہوگی، اور وہی صورتحال ابھی آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صبر کرو، صبر کرو، اور صبر میں جیت ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سے ہم نے خلیفہ بنائے، امام بنائے، وہ ہمارے حکم کے مطابق چلتے تھے، کیونکہ ان کے اندر دو خوبی تھی، ایک تو صبر اور دوسرا یقین، اللہ پر یقین رکھتے تھے اور صبر کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے، اور اس لیے حدیث میں آیا کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل کو انبیاء کیا ہے ان کی قیادت کرتے تھے، انبیاء حکومت کرتے تھے، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، اور نیچے چلے آئیے، انبیاء وہی حکمراں ہوتے تھے، وہی نبی ہوتے تھے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری نبی آئے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت محنت کے بعد حکومت دی، خلافت دی، اور پھر وہ منتقل ہوتی آئی، اور آپ نے فرمایا تھا الخلافت علی منہاج النبوۃ 30 سنہ، کہ خلافت نبوت کے طریقے پر 30 سال تک قائم رہے گی، اور 30 سال تک خلافت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل طریقے پر قائم رہی، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ تک جا کر کے یہ پورا ہو جاتا ہے 30 سال تک بالکل منہاج النبوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر حکومت قائم رہی، اور اسلام کو غلبہ حاصل رہا۔ پھر اس کے بعد بنو امیہ آئے، بنو امیہ کے زمانے میں بھی غلبہ رہا، اور بہت تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال صبر کرنا، صبر کیجئے اور یقین کیجئے کہ ایک دن اللہ تعالی حق کو جیت نصیب کرے گا، اور انشاءاللہ مذہب اسلام لا یبقى
یبقا بیت وبر ولا وجر الا يدخل فیہ الاسلام. اللہ کے نبی نے پیشن گوئی فرمائی ہے، اور میرے نبی آفتاب سے روشن سچی بات کرتے ہیں، اور آپ نے جو کہا وہ ہر بہت صادق اور فٹ آیا ہے، اور یہ بھی فٹ آئے گا. کوئی کچا اور پکا گھر باقی نہیں رہے گا جس میں اسلام داخل نہ ہو. تو صبر کرو. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اور مصابرہ کہتے ہیں دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہنا. جنگ کے میدان میں جب دشمن سے مقابلہ ہو تو ڈٹے رہو، اور ایک دوسرے کو سنبھال رکھو، کسی کو کمزور نہ ہونے دو. آج ہماری مغلوبیت کا یہ عالم ہے کہ مسلمانوں کا ایک حصہ اسلام بیزار ہو گیا، اور وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اسلام کوئی نقلی دین ہے کیا. جیسے لوگوں نے دنیا میں جتنے مذاہب اس وقت ہیں وہ سب کیا ہیں؟ لوگوں کے بنائے ہوئے، انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں. نہ تو یہودیت اصلی ہے، نہ عیسائیت یہ اصلی ہے. وہ تھی کسی زمانے میں. اگر کوئی دین اصلی صورت میں آسمانی دین باقی ہے تو وہ اسلام ہے. باقی جتنے ہیں سب نقلی دین ہیں جو لوگوں نے اپنے سے بنائے. اصلی ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے اصلی اور نقلی میں یہ لڑائی ہے، اور یہ باقی رہے گی، یہ ہمیشہ رہے گی. اور اسلام کو انشاءاللہ اصلیت کو غلبہ رہے گا. ایسے موقع پر ہمیں صبر کرنا ہے اور ایک دوسرے کو ڈٹے رہنا ہے دشمن کے مقابلے میں. یہ نہیں کہ مغلوب ہو جائیں اور اس کے بعد مل جائیں پھر ان کے نعرے لگانے لگے. اصل تو نعرہ ہی ہے، نعرہ ہی تو اصل ہے. اللہ اکبر کہو اور اس کے الٹا جو دوسرے نعرے ہیں وہ لگاؤ. تو نعرہ ہی تو اصل ہے. یہیں سے تو اصل گمراہی آتی ہے. دین انسان کا بدلتا ہے. اس لیے یہ تو ہونا ہے جو ڈھلم الیقین ہے. پہلے سے بھی وہ نہیں تھے مسلمان، بعد میں بھی وہ اسلام کے خلاف بولتے رہے. نام عبداللہ اور عبد الرحمن رکھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا جب تک کہ اسلام دل کے اندر نہ بیٹھ جائے. بڑے بڑے صحابہ تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا گیا کہ ما سبقکم ابو بکر بکثرت صلاۃ ولا صیام ولکن ما وقر فی القلب، کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جو فضیلت حاصل ہے اللہ کے نبی کے بعد جو ان کا درجہ ہے اس امت میں، تو اس وجہ سے ہے کہ اسلام ان کے دل کے اندر بیٹھا ہوا تھا. یہ نہیں کہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ نماز پڑھنے والے، سب سے زیادہ روزہ رکھنے والے تھے. ان فضائل میں تھے وہ آگے، لیکن یہ ہے کہ ان کے دل میں جو اسلام بیٹھا تھا وہ اسلام وہ سچا تھا اور اصلی تھا. اور وہ تفصیلات آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھیں تو اس طرح سے صحابہ کرام کا اسلام سچا تھا، پکا تھا. تو ہمیں بھی مسائل اور مشکلات تو آئیں اور پریشانیاں آئیں، مقابلہ ہو تو ڈٹے رہنا. ورابطو، اور اسلام کی حفاظت کرو، مرابطہ کرو. مرابطہ کا معنی دو معنی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا. پہلا معنی یہ ہے کہ عبادت کے اوپر جمے رہنا. عبادت کے اوپر جمے رہنا، جیسا کہ ایک صحیح حدیث میں سنن نسائی کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناگواری کے باوجود پورا وضو کرنا. وکثرۃ الخطی الی المساجد، اور دور سے چل کر کے جماعت میں شریک ہونا. وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، یہی رباط ہے، یہی مرابطہ ہے، یہی مرابطہ ہے. یعنی گویا کہ شیطان سے آپ لڑ رہے ہیں اور اپنے نفس کی حفاظت کر رہے ہیں کہ شیطان اس پر حملہ آور نہ ہو، گمراہ نہ کرے. ایک معنی تو یہ ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جنگ کے میدان میں جب اسلام اور کفر کی لڑائی ہو تو اس وقت پہرے داری کرنا، مورچہ بند رہنا دشمن کے مقابلے میں. تو مورچہ بند رہو. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرو اسی میں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہی کامیابی کا راستہ ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ یہ میرا راستہ سیدھا راستہ ہے، اس سیدھے راستے پر چلو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور ادھر ادھر کے راستوں کے پیچھے نہ پڑو. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ راستے تم کو اللہ کے سیدھے راستے سے گمراہ کر دیں گے. یہ اللہ کی وصیت ہے تاکہ تم اللہ سے ڈرو اور
وصیت ہے اللہ کی، اس کے اوپر عمل کرو۔ جیسے مردے کی وصیت پر ہم عمل کرتے ہیں، لازمی سمجھتے ہیں، ویسے ہی اللہ نے یہ وصیت کیا ہے کہ اس سیدھے راستے پر چلو اور مسلک سنت پر اے سالک چلا جا بے دھڑک، جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک۔ اللہ کا شکر ہے اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ مسلک عنایت کیا جو کتاب و سنت پر قائم ہے اور اس صحیح دین کی ترجمانی کرتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے۔ اس لیے اس کو مضبوطی سے پکڑیں اور دوسروں کو اس کی طرف دعوت دیں، دوسروں کو بلائیں، اور بیچ میں اگر کوئی وسوسہ پیدا کرتا ہے تو وسوسہ کو دور کریں۔ وہ شیطانی وسوسے لے کر کے آتا ہے، ایسے دعات آئیں گے، ایسے لوگ آئیں گے جو گمراہ کریں گے اور ادھر ادھر کی باتیں کریں گے، ان کی باتوں میں نہ پڑیں، بلکہ آپ ڈٹے رہیں، مضبوطی سے کتاب و سنت پر قائم رہیں۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے جو نجات کی طرف لے جانے والا ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت پر قائم رکھے اور جب تک زندہ رکھے توحید کے اوپر زندہ رکھے اور شرک سے دور رکھے، بدعتوں سے دور رکھے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ اپنی زندگی میں کتاب و سنت کے احکام کو ہم نافذ کریں اور پورے طور سے خود چلیں، اپنی آل و اولاد کو اس پر چلنے کے لیے تلقین کریں اور اپنے بھائیوں کو اس کی طرف بلائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ اسلام کی اللہ حفاظت فرما، اے اللہ ہر قسم کے ملحدین سے، اے اللہ زندیقوں سے، اے اللہ اعدائے اسلام سے جو اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے درپے ہیں، اے اللہ تو ان کے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہ اے اللہ ہم تیری ذات مبارکہ کو ان کے سامنے کرتے ہیں اور اے اللہ تیری ذات کو ڈھال بنا کر کے ہم ان کے شر سے اے اللہ پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما اور ہمیں صحیح دین پر قائم رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه بذنب انه هو الغفور الرحيم۔